الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى في مقام آخر: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ جب بھی آپ مولا کریم سے اولاد مانگیں تو صرف اولاد نہ مانگیں، یہ دعا کر دینا کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، چاہے جیسی کیسی ہو. یہ دعا نہیں ہے، صرف اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انما اموالکم و اولادکم فتنہ. آپ کی اولاد اور آپ کا مال آپ کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، امتحان ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں درخواست دی کہ مولا کریم مجھے نیک صالح اولاد دیجئے. رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد دے دیجئے. صرف اولاد مل جانا یہ ہمارے لیے فتنہ، امتحان اور آزمائش ہے، لیکن کسی بھی انسان کے لیے مولا کریم کا سب سے بڑا فضل اور کرم انسان پر یہ ہے کہ اسے نیک صالح اولاد مل جائے. ایسی اولاد مل جائے جو ماں باپ کو جوتے مارتی پھر رہی ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتی پھر رہی ہو، ماں باپ کی بے ادبی کرتی پھر رہی ہو. ایسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور لوگ تنگ ہو کر کہہ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ایسی بے ادب اولاد سے، ایسی گستاخ اولاد سے بہتر تھا نہ ہوتی. لیکن اولاد مانگتے وقت ہم کہاں جاتے ہیں؟ اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے، اہل قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے، دین والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ ہمیں سمجھائیں گے کہ مولا کریم سے کیا نعمت مانگنی چاہیے. کتنے لوگ آتے ہیں کہتے حضرت دعا کر دو اللہ اولاد دے دے، بس نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ حضرت دعا کر دیں کہ اللہ نیک صالح اولاد دے دے.
جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دعا مانگی، رب حبلی من الصالحین، مولا کریم مجھے نیک صالح اولاد دے، اور نیک صالح اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اس کی نیکیوں سے، اس کے اعمال سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ربنا ہب لنا ومن ذریتنا، یہ دعا سکھائی۔ قرۃ اعین فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، نیک لوگوں کے لیے پیشوا ہو ہماری اولاد۔ مولا کریم سے ایسی اولاد مانگنی چاہیے۔ رب حب لی من الصالحین۔ اور جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے مولا کریم مجھے پاکیزہ اولاد اپنی طرف سے عطا فرمائیے۔ اور جب اولاد مل جائے، اس کی تعلیم اور تربیت، اس کو دین کا راستہ دکھانا، اس کو حق کا راستہ دکھانا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو دین پڑھانا، قرآن پڑھانا، قرآن کی تعلیمات دلوانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کیجئے، عزت افزائی کیجئے۔ اور اولاد کی عزت افزائی یہ ہے کہ اولاد کو دین کے راستے پر لگا دو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب مولوی بن گئے تو کہاں سے کھائیں گے، مولوی بن گئے تو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا روزگار کیسے چلائیں گے؟ تو میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے کہ کبھی میں آپ کے دروازوں پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے چندہ دو، میرے بچے بھوکے ہیں یا میں بھوکا ہوں۔ آپ بھی اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلانے کے بعد اسے اچھا روزگار دلا سکتے ہیں، باعزت کاروبار دلا سکتے ہیں۔ اور جب یہ دیندار ہوگا، یاد رکھیے نماز پڑھنے والا ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، دنیا میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ جب بھی گھر آئے گا کہے گا ابا جان، اماں جان، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، سر جھکا ہوا ہوگا، بڑے ادب اور احترام سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا ہوگا، اپنے باپ کی باتیں سن رہا ہوگا، اور اپنے ماں باپ کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھتا ہوگا۔ دین پڑھاؤ۔ دین پڑھانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو بس۔ میں اپنے طلباء سے کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ کیوں حافظ بن رہے ہو کہ رمضان شریف میں مصلی پڑھو گے؟ اگر صرف یہ نیت ہے نہ پڑھو۔ نیت یہ ہو کہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں جہاں کہیں ہوں گا، جب بھی میرا دل کرے گا میں مولا کریم کی باتیں سنوں، مولا کریم کا کلام پڑھوں۔ جہاں بیٹھا ہے قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، سفر ہے گاڑی میں شروع ہو گیا، بستر میں ہے وہی پڑھنا شروع ہو گیا، دکان پہ بیٹھا ہے وہی قرآن پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ مقصد ہے ہمارا کہ میں قرآن پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کروں گا، اللہ کی محبت حاصل کروں گا، اللہ کا نور حاصل کروں گا۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ٹھنڈی چھاؤں پہ بیٹھ کے پڑھاؤں گا۔ مولا کی مرضی جتنا کام لے لیں دین کا۔ آپ دکان پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو قرآن زبانی یاد ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ آپ راستے میں صبح چہل قدمی کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ آپ بھینسوں کے لیے، گائے کے لیے چارہ کاٹ رہے ہو تو ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے اللہ کا فرما بردار، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا کی محبت حاصل کر لے، قرآن کا نور حاصل کر لے۔ اولاد کو دین پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے حلال اور حرام
حرام کا پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے، بہنوں کے حقوق کیا ہے، بھائیوں کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، انہیں حقوق العباد کا پتہ چل جائے کہ کس آدمی کا کیا حق ہے، وہ ان حقوق کو پورا کرے۔ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تقریریں کرتا پھرے، پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف، اور اپنی اولاد کو جب آپ دین پڑھا لو، اچھے سے اچھا کاروبار کرا دو، اچھے سے اچھا کاروبار کرا دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاگرد ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، 10 سال کی عمر میں ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کا ہاتھ پکڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ یا رسول اللہ، آپ اسے تعلیم بھی دیجئے، آپ اس کو دین بھی پڑھائیے، اللہ کے فرامین بھی اس کو یاد کرائیے، اور یہ آپ کے گھر کا کام کاج بھی کیا کرے گا، گھر کے سارے کام بھی آپ اس سے کرواتے رہنا اور اس کو دین بھی پڑھاتے رہنا۔ تو دین پڑھتا رہا، 10 سال ہو گئے۔ 10 سال کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور کے سامنے حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، ایک درخواست دینے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا ضرور دیجئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے اس بچے نے 10 سال آپ کی جوتیاں سیدھی کی ہے، آپ کی صحبت میں رہا ہے، آپ کے گھر کے کام کاج کرتا رہا ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، آپ نے اس کو دین پڑھایا ہے، اب میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں فرمائی۔ فرمایا اللہ انس بن مالک کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو 100 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی۔ حضور نے دوسری دعا فرمائی، یا اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو انس بن مالک نے اپنے پوتے بھی دیکھے، پڑ پوتے بھی دیکھے، اپنے نواسے بھی دیکھے، پڑ نواسے بھی دیکھے۔ تیسری دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ عرب کے دوسرے لوگوں کے جو باغات ہیں، ان کے باغات سال میں 1 بار پھل دیتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے، اور میں مدینہ کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہوں۔ میرے پاس بے بہا مال ہے، اتنا ہے کہ میں گننا چاہوں شمار نہیں کر سکتا۔ تمہیں کس نے کہا کہ دین پڑھا ہوا ہو تو کاروبار نہ کرے؟ تمہیں کس نے کہا قرآن کا حافظ اور قاری اور عالم ہو اس کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے؟ عجیب فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، کہتے رہتے ہو جی ایک تجارت والا مولوی ہے، ایک دیندار مولوی نہیں۔ تجارت دین کا اہم حصہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تجارت دین سے الگ اور جدا ہے؟ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ نماز پڑھ لو، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ کے بعد، اور اہم ترین حصہ ہے نماز۔ لیکن یاد رکھ لو، کامل صرف نماز کامل اسلام نہیں ہے۔ آپ کے معاملات بھی دیکھے جائیں گے، آپ کا کھانا پینا بھی دیکھا جائے گا، آپ کا لباس بھی دیکھا جائے گا، آپ کا لین دین بھی دیکھا جائے گا، آپ کے اخلاق بھی قیامت والے دن دیکھے جائیں گے۔ اگر آپ کے اخلاق درست نہ ہوئے، اگر آپ کے معاملات صحیح نہ ہوئے، آپ کے حقوق و لباس صاف نہ ہوئے، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فواحش سے روکتی ہے، کہ بے حیائی والے کاموں سے منع کرتی ہے، اور ہر برے کام سے نماز روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھ، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی فکر بھی کر، نماز بھی پڑھ، قرآن کی تلاوت بھی کر، حقوق العباد کا بھی خیال رکھ۔
تسبیحات بھی پڑھتا جا، اللہ کا ذکر بھی کرتا جا، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا جا، اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا جا۔ ایسا نہیں ہے کہ تسبیحات پڑھ رہا ہے اور ماں باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ رہا ہے، ان کا حق ضبط کر رہا ہے، ان پر قبضہ جما رہا ہے اور تسبیحات پڑھ رہا ہے، پھر فائدہ نہیں ہے۔ تسبیحات بھی پڑھ، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے کہ تیرے دل میں نور آئے گا اور اس نور کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نماز پڑھے گا، تیرے دل میں نور آئے گا، اس نور کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آنکھ کی حفاظت کر کہ آنکھ سے غیر محرم کو نہ دیکھ، کان کی حفاظت کر کہ اس سے کسی کا گلہ نہ سن، گانے نہ سن، اور ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ یہ نیکیاں ہیں، سارے اعمال ہی اعمال ہیں، اور یہی تربیت اپنی اولاد کی کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت کے راستے پر چلا کہ ان کو عزت دے، اور یہی معنی ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن حدیث پڑھا، اپنی اولاد کو دین پڑھا، اپنی اولاد کو زندگی کے آداب سکھا۔ اور جب یہ زندگی کے آداب سیکھ جائیں گے پھر یہ آپ کا ادب کریں گے۔ ادب سکھایا نہیں ہے کہ حضرت صاحب میرا پتر میں کو مندے گڑ دے، کوئی طویل سا لکھ دے وہاں، وہ پیر خدا ہے۔ حضرت صاحب ساڈا بال ساری خود سندا نہیں، مہربانی کرو ہا کوئی پھوکا شوکا دیو ہا، اے راہ راست سے آونے ہا۔ جب راہ راست پر آنے کا طریقہ موجود تھا، وقت دستیاب تھا، اس وقت تو کہاں تھا؟ قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، اور اچھی جگہ پڑھاؤ جہاں تربیت پر بھی زور دیا جاتا ہو۔ اگر تربیت نہیں ہے، خالی پڑھ رہا ہے، یہ تو گدھے کی مثال ہے۔ گدھے پہ آپ جتنی اینٹیں رکھ دو اس کو پتہ ہے میرے اوپر وزن آ رہا ہے، بس۔ آداب سکھائے جاتے ہوں، جہاں تربیت کی جاتی ہو، جہاں یہ سمجھایا جاتا ہو کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، بڑوں کے سامنے کیسے بولنا ہے، جب یہ آداب سکھائے جاتے ہوں وہاں پڑھانا ضروری ہے۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب سکھائیے، ادب سکھائیے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو کھانا کھاتے ہوئے اس نے دوسرے کے آگے سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضور نے ہاتھ پکڑا، کہا پیارے بچے ہاتھ پیچھے کرو، اپنی طرف سے کھانا، یہ بہترین کھانا ہے، کسی اور کے آگے مت کھائے۔ ادب سکھایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے جو اتنا بڑا مقام پایا، پوری دنیا میں کامیاب ہو گئے، ادب کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ایسا عالیشان ادب، ایسا عالیشان ادب کہ صحابہ جیسی مثال کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ہے دعا سے پہلے چلا جاتا ہے۔ ایک دن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاں ہے اس حال میں رک جائے، تو وہ صحابی جا رہا تھا، ایک قدم اس کا مسجد کے باہر تھا، دوسرا اندر تھا، اسی حالت میں رک گیا۔ حضور نے فرمایا جو جس حال میں ہے رک جائے۔ سارے جڑا ہویا کہ چلو گھروں تھی آوا۔ ایک بندہ میں کو آکھیا کہ حضرت آپ نبی سے دور جو ہوا تو کتنا سونی گال ہوا، کتنا خوش نصیب ہوا، میں کہ کائنات دے بدترین منافق ہوا۔ کہ کیویں؟ میں کہ اذان مل دی آپ بیٹھے نہیں رہنے جی ہاں، میں کہ بل دیکھ ہی لو ہوں بولے منافق بھی گھر کا نہ بنا۔ حضور دے دور جڑے ویلے اذان ملے ہا منافق بھی گھر کے نہ بنا ہا، وہی نماز پڑھدا ہا۔
حضور دے دور جڑے جہاد دا اعلان تھی ہا منافق بھی تھوڑا گھنٹے آوے نہ ہا تلوار چاہتے آوے نہ ہا حضور دے رلے ٹردا ہا اے بئی گالے جلے میدان جہاد جو نا او پچھو پچھو لکدا آودا جو کتھیں میرے ہوتے وار نہ تھی ونجے میں مر نہ ونجا. قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہم پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، سارے اپنا اپنا احتساب کریں. کیا آج صبح کی ہم نے نماز پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی یقین جانے ہم نے اپنے اوپر ہلاکت کو لازم کر دیا ہے. ہم اللہ کے باغی ہو کر دنیا میں پھر رہے ہیں. کیا صبح کی نماز کے بعد ہمیں مولا کریم کا کلام اٹھا کر اس کی زیارت کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق ہوئی ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اور اعمال کرنے ہوں گے روزانہ. نماز پڑھیں گے اللہ کا نور ہمارے دل میں آئے گا. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اللہ کا نور ہمارے دل میں آئے گا. تسبیحات پڑھیں گے اللہ کا نور ہمارے دل میں آئے گا. ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کریں گے، جھکی ہوئی نظروں سے بات کریں گے اور دبے ہوئے لہجے سے بات کریں گے. ہمارے اندر اللہ کا نور آئے گا، ہمارا دل روشن ہو جائے گا. اللہ اپنا لطف کرم اس دل پر ڈال دیں گے، اللہ اپنے انوارات کو اس دل پر ڈال دیں گے. اگر یہ آدمی گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے بات کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ اپنا نور انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ادے دیتا لوگوں نے ڈر کو وڈے ادب نال علینا کھڑا ہونے ملک شاید گھر زال کو اندے میں پٹنے جی میں کتا چھتا دیا کھڑا ہوئے. یہ اخلاق ہے. ادے دے بجیا لگ سے نہ کو پتہ ہے کہیں دے سامنے میں تکھا لا پیا، کہیں دے سامنے میں بدتمیزی کی تھی، چوکی دیر برداشت کرتے، ایک دفعہ دو دفعہ تیجی دفعہ چھنڈک دے منہ دے کے وڈا گئی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بدترین مرد وہ ہیں جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب ایک طرف آپ کی غیرت ہے، دوسری طرف میرے محبوب کا فرمان ہے. ایک طرف آپ کا جاہ و جلال ہے، دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کا دین ہے. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ میری امت کے بدترین انسانوں میں سے انسان ہے. اور ہمارے اکابرین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے بھی ہر وقت ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ علمی دلائل سے اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں اسے لے جانا چاہیے. ہماری صحبتیں کیا ہیں؟ ہم خود جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم خود بدماشوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہماری اولاد کیسے اللہ والوں کے قریب آئے گی؟ جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ گناہ کے سارے کاموں سے رک جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ سارا دن ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کہیں جوئے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں شراب اور چرس پینے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں ہم جو ہے زانیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. جہاں برے برے معاملات کی پلیننگ ہو رہی ہے ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، تو کیا ہمارے دل پہ اثرات پڑیں گے اچھے؟ علامہ روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صحبت صالح کنت، جو آدمی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھے گا نیک آدمی بن جائے گا. صحبت طالع کنت، جو آدمی برے آدمی کے ساتھ بیٹھے گا برا بن جائے گا. اور ایک اور جگہ پر بھی فرمایا یک زمانہ بصحبت اولیاء، ایک لمحہ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جانا
یک زمانہ بصحبت اولیاء از بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا کہ آپ کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے یہ بہتر ہے کہ آپ ایک گھڑی کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے دل میں نور آئے گا، آپ کے دل پہ اثرات آئیں گے اور اس کی برکات آئیں گی. ہمارا کیا حال ہے جب ہم کسی اللہ والے کے سامنے جاتے ہیں اپنی بزرگی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت صاحب آگے لوگ زیارت کے اکٹھا جنے میں صوفی نفلی شروع کر دیتے. یہ بزرگی ہے. اب نفلی کا وقت نہیں رہا. جب کوئی اللہ کا ولی آ جائے اپنی تسبیحات کو، نفلی عبادات کو موقوف کر دو. پہلے اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے فرامین کو سنو، اس کی زیارت کو سنو. کتابیں پڑھنے سے نور نہیں آتا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. اللہ نے جب اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَا، سب نے انکار کر دیا، یا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے. تو اس کا تحمل صرف انسان کر سکتا ہے. اس کا تحمل صرف انسان کر سکتا ہے. تو یہ پھر کاغذات پر نور نہیں آ سکتا. یہ کاغذات پہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ نقوش علوم ہے. اصل علوم، نور علوم وہ سینہ بسینہ ہے. حضور کی طرف سے صحابہ میں، پھر تابعین میں، تبع تابعین میں جو یہ سلسلہ ہے اہل اللہ کا، ان کے ذریعے سے سینہ در سینہ یہ قیامت تک اللہ کا نور جاری و ساری رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.